ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلينا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلمه خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، دین کی بات کو کہنا اور سننا یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے سے بھی اور سننے والوں سے بھی اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے بارے میں سوال کریں گے. اس لیے کہ سننے کے حد تک ہی رہ جائے، کہنا صرف کہنے کے حد تک ہی رہ جائے، تو یہ دونوں کے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہو سکتا ہے. آج کل ایک عادت بن گئی دین کی بات سننے کے لیے اور دنیا کی بات محنت کے لیے.
اور جس چیز کی محنت ہوتی ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے. جب محبت دل میں آتی ہے تو اس کے لیے جان مال قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم نے سننے کا حق ادا کر دیا سننے کا حق یہ ہے کہ آدمی محنت پہ لگ جائے، زندگی بدل جائے، دین کے تقاضوں کو اپنا لے. تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ ہم بن سکتے ہیں. ایک فائدہ. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع او كما قال. اللہ اس شخص کو، اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے، ایسی خوشیاں دے جس کے بعد غم نہ ہو، ایسی صحت دے جس کے بعد بیماری نہ ہو. جس نے ہماری بات سنی اور دوسروں تک پہنچایا، جیسا اس نے سنا ویسا دوسروں تک پہنچایا، اس کے لیے اللہ کے حبیب نے بشارت دی ہے. تبلیغ کانوں تک پہنچانے کا نام نہیں ہے. تبلیغ کانوں تک پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کو، قرآن و حدیث کے علم کو حکمت کے ساتھ لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کو تبلیغ کہتے ہیں. تو جس نے تبلیغ کی اس کے لیے اللہ کے حبیب نے بشارتیں دی ہیں. بات دل تک اس وقت پہنچتی ہے جب ہم دل کے کانوں کو کھول کر سنیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں، یعنی اندر کی طلب کے ساتھ، عمل کی نیت سے، زندگیوں کو بدلنے کے ارادے سے، دین کے تقاضوں کو اپنانے کی نیت سے سننا، یہ ہے تبلیغ. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد کو جائے، آدمی مسجد کو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں، عام طور پر ہم مسجد کو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ اتنے کریم ہیں کہ نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے نیت کی کہ میں مسجد میں دین کی بات، بھلائی کی بات سیکھوں گا، جو معلوم نہیں ہے وہ سیکھوں گا، جو معلوم ہے وہ دوسروں کو سکھاؤں گا،
صرف یہ نیت کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اس کے لیے حج کا ثواب دیا جائے گا، ایسا حج جو تمام مناسک کے ساتھ ادا کیا گیا ہو. جو لوگ اس سال حج کو جا کے آئے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ خصوصاً اس سال کئی لوگوں نے کئی واجبات کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ کے نبی فرمائے ہیں ایسے حج کا ثواب جو مکمل ہو، تمام مناسک کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، صرف سیکھنے اور سکھانے کی نیت پر حج کا ثواب دیں گے. یعنی ایک آدمی اگر ضرورت پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے، 2 رکعت نماز، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کر لے کہ نماز 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. لیکن اسی 2 رکعت میں، اسی نفل کی 2 رکعت میں صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر سکتا ہے، صلاۃ الشکر کی بھی نیت کر سکتا ہے، استخارے کی بھی نیت کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے لیے صلاۃ الاستعانہ کی بھی نیت کر سکتا ہے. ایک ساتھ 5 نیتیں. نماز 2 رکعت، نیتیں 5 ہونے کی وجہ سے 10 رکعت کا ثواب. صلاۃ التوبہ پڑھنے کا بھی ثواب، صلاۃ الحاجت پڑھنے کا بھی ثواب، صلاۃ الشکر بھی ادا کرنے کا ثواب. اللہ بہت کریم ہے، دین بہت آسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی آج ہم مسجد کو صرف نماز کے حد تک رکھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے اس کے لیے جو علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے جائے. مسجد 24 گھنٹے سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے آباد رہے. مسجد نبوی کے اعمال چلتے رہیں. نماز ہوئی مسجد بند نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرو، توحید کا، ایمان کا، یقین کا علم حاصل کرو. آج علم نہ ہونے کی وجہ سے شرک کو آدمی دین سمجھ رہا ہے، حالانکہ شرک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ولو قطعت او حرقت بالنار. اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ کرو، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. ہرگز شرک کو مت اپناؤ. چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں جلنا پسند کر لو،
لیکن شرک کی طرف مت جاؤ. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. آج ایک نوجوان لڑکے اور لڑکیاں معمولی بہانوں سے مشرک بن رہے ہیں. اور ہمیں دین کے مٹنے کا غم بھی نہیں ہے. اور دوسرا, اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو, مغفرت طلب کرو. تو اس آیت کی روشنی میں, اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک چاپٹر باندھا ہے, العلم قبل القول والعمل, کہ علم ایمان سے اور عمل سے پہلے کی ضرورت ہے. کون سا ایمان اللہ کے پاس قبول ہے, کون سا ایمان اللہ کے پاس قبول نہیں, کون سا عقیدہ توحید کا ہے اور کون سا عقیدہ شرک کا ہے, یہ علم کی روشنی سے پتا چلے گا. اسی طریقے سے کون سا عمل کرنا ہے, کون سا عمل نہیں کرنا ہے, کون سا عمل اللہ کے پاس مقبول ہے اور کون سا عمل اللہ کے پاس مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے, یہ کس سے معلوم ہوگا؟ علم سے. اسی لیے علم حاصل کرنے کے فضائل آئے ہیں. من خرج فی طلب العلم, جو علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا, اللہ تبارک و تعالی, اس کے فرشتے, زمین و آسمان کی پوری مخلوق, یہاں تک کہ چمٹی اپنے بل میں, چونٹی اپنے بل کے اندر, اور مچھلی, یہ بھی دعائیں دیتی رہتی ہیں بھلائی, لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے, لوگوں کو بھلی بات بتانے والے کے لیے دعائیں دیتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز نہیں تھی, نہ زمین تھا, نہ آسمان تھا, نہ انسان تھا, نہ فرشتے, کچھ نہیں تھا. اللہ اکیلے تھے. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, اور قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ لکھو. تمام کی تقدیریں اور جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. اور علم والے انسان, پہلے نبی کو سجدہ کرنے کا تمام فرشتوں کو حکم دیا.
تاکہ علم کی عظمت معلوم ہو. پھر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے جو پہلی وحی آئی، پہلا حکم آیا، نہ نماز کا نہ روزے کا، پہلا حکم آیا تو پڑھنے کا حکم آیا. پڑھو اپنے رب کے نام سے. ہمارے پاس جو صفات ہیں، 6 صفات ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، تو ایمان کو اور اعمال کو صحیح کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آدمی غلط کو صحیح سمجھتا، صحیح کو غلط سمجھ جاتا. جنگ بدر کے بعد جب مشرکین مکہ کو قید کر لیا گیا، قیدی بنا دیے گئے، تو اس وقت پر حالانکہ صحابہ بہت غربت کے حال میں تھے اور مشرکین کے پاس مال تھا، قید سے نکلنے کے لیے مال کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جا سکتا تھا، مال کی ضرورت تھی، مال لے کر ان کو آزاد کر دیا جا سکتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قیدیوں کے پاس علم تھا ان کو حکم دیا کہ ہمارے 10 بچوں کو علم سکھاؤ، اس کے بعد تم آزاد. یعنی مال کی، معاش کی ضرورت پر علم کو مقدم کیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے معلمین کو بھیجا مدینہ منورہ میں. مدینہ پہنچنے سے پہلے، آپ ہجرت کر کر مدینہ پہنچنے سے پہلے 3 مقامات پر باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی. تو عزیزو، علم یعنی ایمان کو اور اعمال کو صحیح کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور ایمان کو، اعمال کو، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، اعمال میں جان پیدا کرنے کے لیے دعوت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے چنا ہے، اور تمام نبیوں میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، تو اسی طریقے سے تمام امتوں میں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا ہے. جیسے تمام نبیوں پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے، اسی طریقے سے تمام امتوں میں امت محمدیہ کو اللہ نے فضیلت بخشی. کیوں؟ اس کو وہ محنت دی گئی جو نبیوں کو دی جاتی تھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں،
قیامت تک کوئی نبی نہیں. اگر کوئی اللہ کے نبی کے بعد خود کو نبی سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی کو ماننا ضروری ہے, ویسے ہی اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے. آج کل نئے نئے قسم کے فتنے آ گئے ہیں, قادیانی فتنہ, شکیلی فتنہ, مرزا گوہر شاہی فتنہ, اور علم نہ ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ لوگ دین سمجھ کر ان کے طرف حوالے ہو جا گئے. تو اسی لیے اس امت کو جب اللہ نے چنا ہے آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں, تو اس امت کو اللہ نے سب سے پہلے دعوت دی. دوسری امتوں کو سب سے پہلے اعمال دیے جاتے تھے, نماز دی جاتی تھی. اللہ نے اس امت کو نماز 10 سال کے بعد دی. صحیح ہے, نماز 10ویں سال معراج میں فرض ہوئی, لیکن پہلے ہی دن سے, ڈے 1 سے جو عمل تھا وہ دعوت تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صبح میں اسلام میں داخل ہوئے. سب سے پہلے مردوں میں اسلام میں داخل ہونے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صبح میں اسلام میں داخل ہوئے. شام میں مکہ مکرمہ کے 6 بڑے بڑے سرداروں کو لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور 6 کے 6 اسلام میں داخل ہو گئے شام میں. سوچو ذرا فکر کیسی تھی, تڑپ کیسی تھی. ہم جو ہے محنت کر کر 4 مہینے کی جماعت, بیگن کی جماعت بنانا, چلے کی جماعت بنانا کہاں ہوتا بھائی بولتے نہیں, یہ کھیتاں کا کام ہے, بارش کا موسم ہے, کہاں ہوتا ہے. مکہ مکرمہ کے وہ حالات میں جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود ایک بڑے سردار تھے. کعبۃ اللہ میں قریش کی مجلس ہے, جا کر وہاں ان کو دین کی دعوت دی. انہوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے, واقعہ مشہور ہے نا. گھر لائے, ہوش میں آیا تو زبان سے پہلے نکلا کہ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے. گھر والے پوچھے جن کی وجہ سے اتنی پٹائی ہوئی, اتنی بے ہوش ہو گئے, اتنے حالات آ گئے, پھر انہی کا نام لے رہے ہو, انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اس لیے کہ مکے کے ایک بڑے سردار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کے کہا, دیکھو تمہاری میری دوستی ہے, تمہیں نماز پڑھنا ہے, تمہیں کیا عبادت کرتے ہیں تمہارے گھر کے اندر کر لو, میرے کو کیا بھی اعتراض نہیں. باہر تمہیں دعوت دینا چھوڑ ڈالو, کون کیا کہتا کہ میں دیکھتا ہوں, دعوت ایک چھوڑ ڈالو. اور گھر کے لوگوں نے بھی جب کہا کہ ہوش آنے کے بعد نام لے گئے تو ان کا نام لے گئے, کیا بولتے ہو, میرا جینا میرا مرنا اسی کے لیے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی دین کے لیے, میرے پاس جو کچھ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کو لگانے کے لیے اللہ نے دیا ہے. کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ جو جتنی نعمتیں میں نے دی تھی یہ دین پر لگانے کے لیے تھی,
خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھی، نفس کی غلامی کے لیے نہیں تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں پر نبی کا حق ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے سب سے بڑی نعمت اس کی جان ہے۔ جان سے بڑھ کے کیا ہے کوئی چیز؟ جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر نبی کا حق ان کی جانوں سے بڑھ کر۔ اور یہ صحابہ نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ اس امانت کا حق ادا کرنے کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وضو، نماز سے پہلے وضو امانت ہے، نماز امانت ہے، ناپ تول کمائی امانت ہے۔ قیامت کے دن زمین پیروں کو جکڑ لے گی، پانچ سوالات کا صحیح جواب دینے تک چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کہ عمر کے بارے میں، زندگی ایک امانت کے طور پر میں نے دیا تھا، دوسرا جوانی کے بارے میں، تیسرا مال مال کمانے کے بارے میں، کمائی حلال کی تھی یا حرام کی تھی، جائز طریقے سے تھی یا ناجائز طریقے سے تھی۔ کیا کرنا بھائی، سچ بولے تو کون بھی دیتا نہیں، سچ بولے تو بھوک کے مرنا پڑتا ہے۔ سب جنے جھوٹ بول رہے، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، سب جنے دھوکہ دیں گے، میں بھی دھوکہ دے رہا ہوں، سب جنے کم تول رہے، میں بھی کم تول رہا ہوں۔ چوتھا سوال مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ آج جسمانی ضرورتوں پر، دنیا کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے مال ہے، روحانی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی ایک یہاں درد ہے بلکہ ڈاکٹر کے پاس چلے گیا، ڈاکٹر بولا نہیں اندر کے 3 والو بلاک ہیں، فوراً آپریشن کرنا، نہیں تو گارنٹی نہیں دے سکتا میں، 5 لاکھ خرچہ ہے، آدمی کرتا نہیں کرتا؟ گزشتہ ہفتے میرے پاس ایک نوجوان آئے تھے، کرونا میں 15 لاکھ روپے خرچ کرے انہوں، حالانکہ بیچارے چھوٹی موٹی نوکری کرنے والے، لیکن کتنا خرچ کری؟ 15 لاکھ۔ اب یعنی آدمی کے پاس جو غریب سمجھتا اپنے آپ کو،
जिस्मानी बीमारी के लिए एकाएक 5 लाख रुपए दे, वो तो देता नहीं देता, निकलती नहीं निकलती। और इसी तरीके से 4 महीने बेड रेस्ट बोल तो पैसे निकलती, बेड रेस्ट करता नहीं करता। अब हालांकि हमारी जैसे जिस्मानी जरूरतें हैं वैसे रूहानी जरूरतें हैं। भाई हार्ट का इलाज कहीं को करता हो तो हार्ट से खून सही तौर पर नहीं पहुंच रहा है, वो इतना मकसद। पंप ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। इंसान की रोटी, कपड़ा, मकान, ऑक्सीजन जैसी जरूरत है वैसे ही इसकी एक जरूरत रूह की जरूरत है। ईमान, आमाल, दीन का इल्म, जिक्र, अखलाक, इकराम, और इसके लिए जान माल लगाना, इसकी अपनी रूहानी जरूरतें हैं, है नहीं है? हम सब की रूह बीमार है या नहीं है? नहीं। देखिए, डाउट है तो तुम्हें खुद देख लो। जिस्म में इंसान को अल्लाह ने जो बनाया है, पूरा जिस्म 2 चीजों से बना है। एक है बॉडी, जिस्म, दूसरी है रूह, आत्मा, स्पिरिट, सोल, है नहीं? अब ये दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है? रूह इंपॉर्टेंट है ना। आदमी आके गो लेते, बोलता हजरत मेरे बाबा चले गए, बोल को। अरे तेरे बाबा है तो भाई, पूरी बॉडी है बाबा की, आंख है, हाथ है, सब कुछ है, तो चले गए वो तो नहीं जी, बाबा चले गए बोलता हूं। बोलता नहीं बोलता? तो क्या मतलब? रूह चले गई। तो ये मालूम है कि रूहानी जरूरतें जिस्मानी जरूरतों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक को मालूम है कि अगर जिस्मानी जरूरत ना पूरी हो, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, मौत आ गई, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कब्र के गड्ढे में जाएगा। लेकिन अगर उसकी रूहानी जरूरतें पूरी नहीं हुई, मरते ही जो सवाल होगा, कब्र में जाते ही जो सवालात होंगे, वो ईमान से हैं, यकीन से हैं। तीनों सवालात का ताल्लुक यकीन से है। सही है? मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका, ये जबान के सवाल नहीं है, दिल के सवालात हैं। तो अगर आदमी रूहानी बीमारी की वजह से यकीन बनाए बगैर, अमाल को दुरुस्त किए बगैर, दीन का इल्म हासिल किए बगैर, दीन को अपनी जिंदगी में लाए बगैर, जान और माल की कुर्बानी देकर अपने आप को दीन की मेहनत से जोड़े बगैर अगर वो इस दुनिया से चला गया, तो कब्र में पहुंचते ही उसकी कब्र उसका जहन्नम का गड़ा बनेगी। सही बात है? ईमान है, यकीन है, अमाल है, अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह का कुर्ब है। अगर ये ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से या किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से मर गया, तो मरते ही उसकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। सही बात है? लेकिन ये 5वां सवाल जो होगा ना, इल्म पर कितना अमल किया। इल्म है लेकिन अमल भी किया नहीं किया। हर आदमी के पास इल्म है,
کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں مجھ سے میرے یہ سوال ہوں گے، حشر کے میدان میں یہ 5 سوال ہوں گے، اور یہ زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ سب کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے پاس دنیا کے تقاضوں کے لیے فوراً وقت بھی نکلتا، مال بھی نکلتا، اور دین کے تقاضوں کے لیے نہ مال ہے نہ وقت ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں، یعنی یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ایک امانت کے طور پر اللہ نے دیا ہے، اور اس کا اللہ قیامت کے دن امانت کا سوال کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جان دے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، مگر امانت کا، امانت کہ امانت کا حق کیا ادا ہوا، کیا کیا، یہ معاف نہیں ہوگا، اللہ پوچھیں گے۔ اور یہ یعنی جان دے کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ کہیں گے ادی الامانہ، امانت کا حق ادا کر کرا۔ اب یہ کہے گا اللہ امانت تو دنیا میں رہ گئی، میں یہاں آ گیا، تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جہنم کی وادی، جو جہنم سے نچلے درجے کی وادی ہے، جو سورۃ القاریہ میں ہم پڑھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جہنم کی وادی حاویہ میں لے جاؤ، اس کو جہنم کی وادی حاویہ میں لے جایا جائے گا، وہاں اس امانت کو آخر میں دور میں ایک روپ کی ایک شکل میں پائے گا، اور وہ امانت کو لے کے آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو امانت کو اٹھائے گا تو پہاڑ جیسی وزنی معلوم ہوگی، لیکن پھر بھی اٹھائے گا، وہاں سے نور لے کر آئے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے باہر، دروازے کے پاس جہنم کے باہر نکلنے کے قریب ہوگا کہ وہ امانت پھر نیچے گر جائے گی اور وہ دور چلی جائے گی، پھر وہ وہاں جائے گا، پھر اس کو لے کر آئے گا، قریب ہے کہ وہ باہر نکلے، پھر گر جائے گی، یہی حال اس کا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو عزیزوں، امانتوں کا حق ادا کرنا، ذمہ داریوں کو پورا کرنا، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں تو نبیوں والا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اس کے بارے میں ایک تو قیامت میں اللہ پوچھیں گے، دنیا میں یہ محنت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت، بھئی ایک مثال ہے، اگر منسٹر ہے یہاں کا، کوئی منسٹر ہے، اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے، بیٹا مس ہو گیا ہے، اب وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں ہے، ایک آدمی آ کر بولتا ہے کہ منسٹر صاحب تمہارا بیٹا نلا ملا کے جنگل میں تھا، بھوکا تھا، میں نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ اب ایک بولتا تمہارا بیٹا ننگا تھا، میں نے اس کو کپڑا پہنا دیا، پیاسا تھا، میں نے پانی پلا دیا۔ لیکن ایک آدمی اس بچے کو پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں لا کر باپ سے ملاتا ہے، تو وہ باپ
بیٹے سے بعد میں ملتا ہے, ملانے والے سے پہلے ملتا ہے. صحیح بات ہے, ملانے والے سے پہلے قریب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والوں کو, یعنی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو, اللہ سے قریب ہو جائیں گے. قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نبیوں والی محنت کریں گے, اللہ نے فرمایا نبیوں والی مدد ان کے ساتھ ہوگی. صحیح بات ہے. تو اس کے لیے بھائی ماشاءاللہ ہم سب سمجھدار ہیں, بہت فکر کے ساتھ بات سن رہے ہیں. کہنا سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس محنت کے لیے, فرصت تو کسی کے پاس نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیں, فرصت تو کسی کے پاس نہیں ہے. فرصت اس کے پاس ہے جو قبر میں ہے, فرصت اس کے پاس ہے جو ہاسپٹل میں ہے. ان بولتا ٹائم پاس نہیں ہو رہا بول کو. فرصت کو نکالنا پڑتا ہے. جب آدمی اپنے آپ کو روحانی بیمار سمجھتا ہے, جب آدمی اپنے آپ کو دین کے علم کا محتاج سمجھتا ہے, جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال کھوکھلے ہیں, میرے اعمال میں جان آنا ہے, میرا ایمان کمزور ہے, مجھے اپنے ایمان کو, اپنے یقین کو بنانا ہے, تو فوراً اس محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. ہمتیں کرو بھائی, کون کون تیار ہے ماشاءاللہ. جن کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگ گئے ہیں وہ بیگن کے لیے بیگن کے لیے اپنے نام لکھائیں. بیگن کے لیے جو 5ویں کے لیے جو ہے ارادہ کر جو ہے اس ہفتے میں کون کون حضرات تیار ہے انشاءاللہ نام لکھائے. ماشاءاللہ. دیکھو بھئی اصل بات یہ ہے کہ دل میں بات آ گئی ہے, اللہ قبول فرمائے. آمین. عبداللہ حلقہ ہے سر, شریف نگر حلقہ. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. آمین. اور بولو ماشاءاللہ, وقت کے تعین کے ساتھ بولو کہ فلاں مہینے میں فلاں ہفتے میں جاؤں گا انشاءاللہ. اور بولو جلدی جلدی ماشاءاللہ. تھوڑی دیر بیٹھے ہو, انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. بتاؤ بھائی, چلو اس ہفتے میں بتاؤ, آئندہ ہفتے میں بتاؤ, جو نقد آئے وہ حضرات بھی جو ہے نام لکھائے. پیچھے سے بھی, دانے سے بھی, بائیں سے بھی. 5 ماہ کے لیے بتاؤ تھے بیرون کے لیے جو حضرات ارادہ کر چکے ہیں. ہمت کرنا, ارادہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے, ہدایت دینا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. لکھا ہے بھائی, کر لکھا ہے نا. 4 مہینے کے لیے بھی بولتے جاؤ. چلو بیگن کے ساتھ 4 مہینے والے بھی اپنے ارادے ظاہر کرو. انفراد بھی بتائے اور مسجد سے بھی بتائے, جماعتیں بھی بتائیں, افراد بھی بتائیں. اپنے منڈلوں کے ساتھ جو نقد تیار ہے اس ہفتے میں, آنے والے ہفتے میں تیار ہے جماعت. بتاؤ بھائی ماشاءاللہ. چلے والے بھی بتائیں.
चलो लिख लो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक जमात इंशाअल्लाह से एक जमात 4 महीने के लिए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल इस हफ्ते में है। कल से नगद नगद तैयार है। जमात है माशाल्लाह, विशालदार से नगद जमात है। अल्लाह इनके निकलने को आसान फरमाए, कबूल फरमाए। और बोलो भाई माशाल्लाह, जल्दी जल्दी बोलो। बताओ हजरत जी नगर से 4 महीने के लिए माशाल्लाह, कल से नगद जमात। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। माशाल्लाह, देखो नगद जमातों के नाम आ गए हैं आपकी फिक्रों से, आपके अल्लाह के तरफ मुतवज्जह होने से जमातें के नाम भी आ गए हैं, अफराद भी आ गए हैं माशाल्लाह। और बोले 4 महीने के लिए कहाँ से? हजरत जी नगर से माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। और बोलो माशाल्लाह, कोसिकी मंडल से 2 जमातें पीर से 4 महीने के लिए चिल्ले से 2 माशाल्लाह, 2 जमातें। जमातें चिल्ले की पीर से, अल्लाह कबूल फरमाए। और देखो नाम आ गए, कहाँ से? मुजफ्फरनगर से 4 महीने की जमात। अल्लाह कब कबूल से है? हफ्ते से, इतवार से, जनवरी से। माशा बोलो माशाल्लाह। और जनवरी में जो है बड़ा इज्तिमा होने वाला है आत्माकुर में, हम सबको जो है पता है इसका, जो इस लिहाज से जो है 1000 जमातें जो है हम मुकम्मल बार बार जो है लिखाया जाता है, उसके ताल्लुक से जो है हम लिखा है। इस्माइल बिलाल मस्जिद के इस्माइल है, अल्लाह ताला 4 महीने के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इंफरादी भी बताओ। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो जल्दी जल्दी बोलो। इंफरादी भी है तो बताओ भाई, कोई तैयार होकर है नगद वो है वो बता। सलाम नगर के माशाल्लाह। शालू भाई और नगद है 4 महीने के लिए तैयार है, अल्लाह ताला निकलना आसान फरमाए। कृष्णगिरी मंडल से 1 जमात इस हफ्ते में, इस 25 तारीख। अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। देखो नगद जमात आ गई कृष्णा के मंडल से, 4 महीने की एक जमात 25 तारीख से। बताओ भाई बताओ माशाल्लाह। हिम्मत मदा मदद खुदा, असबाब पर हालात पर नहीं बल्कि अल्लाह की जात पर। जी अमजद भाई बिलाल बेगुन की एक जमात मस्तूरात की माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मशरात के लिए भी बताओ भाई। बताओ मस्तूरात की जमातें भी बताओ। हजरत कोड़वीर से कल से छिल्ले की जमात। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल अल्लाह ताला फरमाए। निकलना नगद आसान जमात फरमाए। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो जल्दी जल्दी, पीछे से भी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो माशाल्लाह। बोलिए भाई, ये इस हफ्ते में मेहनत कर चुके हैं और इतवार से जो है हर इतवार को जो है हम नामा लिखाते हैं। और भी हल्के जिनके नाम अभी तक नहीं आए उन्होंने भी बोलो भाई, हल्कों के एतबार से, मस्जिद के एतबार से। मशरात के ताल्लुक से भी बोला, मंडलों से हो, मस्जिद से हो, हल्के से हो, इस हफ्ते में हो या आइंदा हफ्ते में। सब इरादा करेंगे ना इंशाल्लाह। भाई एक तो ये है कि अपनी जरूरत समझकर, ये नहीं कि नाम नहीं लिखा है उनको जमात में नहीं लेते, बल्कि ऐसा नहीं है। अपनी जरूरत समझकर कोशिश करें कि मेरी जरूरत है और मुझे जाना है और मौत से पहले जाना है,
اس کے لیے اپنے خود تشکیل کر لیں, اپنے خود تیاری کے ساتھ پہنچ جائیں مرکز کو, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مقام پہ رہنے تک مقامی کام کو, یعنی ایک ہے اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا, دوسرا مقام پہ رہ کر محنت کرنا. صرف 2.5 گھنٹوں پہ یا 4 گھنٹوں پہ نہیں ہے, ہم 24 گھنٹے کے داعی ہیں. گھر میں بھی محنت ہو, گھر والے اعمال بھی ہو, دکان پر, نوکری پر, کھیتی پر, مزدوری کے وقت بھی محنت ہو. تو یہ مقامی کام بھی نکلنے سے پہلے مقامی کام کو جم کر محنت ایک فکر کے ساتھ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر, دعا اللہ کے خزانوں سے لینے کا نام ہے. دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری سن رہے ہیں, اللہ مجھے دیں گے. دعا بھی عبادت کی جان ہے, دعا عبادت کی جان ہے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى, نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا مجيب الدعوات, يا سميع الدعاء, يا الله. اے کروڑوں کریموں سے زیادہ کریم اللہ, اے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ. اے اللہ, ہم سب کے سب آپ کے بندے ہیں مولا. بے شک ہم گندے ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں مولا. آج تک ہم نے آپ کے سوا کسی کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں ڈالا مولا. ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ کی مغفرت, آپ کی رحمت ہمارے اور سارے انسانوں کے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے, وسیع ہے مولا. اے اللہ, ہم سب کو معاف کر دیجئے. چھوٹے بڑے کبیرہ گناہوں کو, صغیرہ گناہوں کو, توبہ سے پہلے کے, توبہ کے بعد کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ, دین ہمارے سامنے مٹتا رہا اور ہماری پیشانی پہ بل بھی نہیں آئے. اے اللہ, ہماری اس غفلت کو, اس جرم کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ دین پر لگانے کے لیے دیا ہے مولا. آخری سانس تک عافیت کے ساتھ جان کو, مال کو, نسل کو اپنے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم, حق کو غالب فرما دیجئے, باطل کو ملیا میٹ فرما دیجئے. اے اللہ, ایمان کی ہواؤں کو چلا دیجئے, ہدایت کی فضاؤں کو قائم فرما دیجئے. ہر کچے اور پکے گھر میں دین کو داخل فرما دیجئے. اے اللہ, 100% دین ہماری زندگیوں میں آ جائے, اس کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ, ہماری عبادتوں میں جان آ جائے. اے اللہ, نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دیجئے مولا. اے اللہ, ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے. حلال خوب عطا فرمائیے, حرام کے ذرے ذرے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ,
نبوی معاشرت نصیب فرمائیے. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کمانا خرچ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائے. اے اللہ، اے کریم آقا، سنتوں والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے اخلاق کو بلند فرما دیجئے. بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، قیامت کا دن کا مفلس بننے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے کریم، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے. بن بیائی جوڑوں کے نیک جوڑوں سے نکاح کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے خاندان والوں کی، دوست احباب کی، اے اللہ ہماری بستی کی، پوری انسانیت کی، دنیا کی، آخرت کی، موت سے پہلے کی، موت کے بعد کی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کے پورے ہونے کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ، ہونے والے اجتماعات کو اے اللہ بے حد قبول فرما لیجئے. جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں ان میں صفات قبولیت عطا فرمائیے. جن بھائیوں نے، بہنوں نے، جوانوں نے اے اللہ آپ کے راستے میں نکلنے کے عزائم کیے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو آسان فرمائیے. دین کی لائن سے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، جتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ حق کو غالب فرما دیجئے، باطل کو ملیا میٹ فرما دیجئے، مظلومین کی مدد فرما دیجئے، ظالموں کو ہدایت عطا فرمائیے. جن کے حق میں ہدایت نہیں، اللہ ان پر عذاب نازل فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں مانگنے نہیں آتا، آپ کو دینا آتا ہے مولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے نیک بندوں بندیوں نے جن جن بھلائیوں کو مانگا ہے وہ تمام عطا فرما دیجئے. جن شروع سے پناہ مانگے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه، هذا الجهد وعليك التكلان. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.